معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ اللہ اس وبرکاتہ۔ وقت فقیہ اعظم نیپال کی فقہی مجالس ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج بروز جمعرات 8 محرم الحرام 3 جولائی کو اہم سوال لے کر حاضر آیا، کیونکہ غیر مقلد جسے اہل حدیث کہا جاتا ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یزید جنتی ہے۔ یزید کو برا بھلا نہ کہو تو فقیر محمد عظمت رضا قادری، حضور مناظر اسلام فقیہ اعظم نیپال، نازش قرطاس و قلم مفتی محبوب رضا مصباحی صاحب قبلہ مدظ اللہ عالی و نورانی سے سوال لے کر یہ حاضر آیا کہ سوال یہ ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اول جیشن یغزون مدینۃ قیصر مغفور، کیا اس حدیث کے بنیاد پر یزید کو جنتی کہنا درست ہے؟ اس حدیث کی وضاحت اصول حدیث کی روشنی میں پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس وقت بر صغیر بالخصوص نیپال اور ہندوستان میں فرقہ نام نہاد فرقہ جسے اہل حدیث کہتے ہیں، ان لوگوں کا عقیدہ بن گیا کہ یزید کو جنتی کہا جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، اور ان لوگوں نے اپنے اس غلط قول پر بخاری کی حدیث کا سہارا لیا۔ میں اس مقام پر آپ کو یہ بتاؤں کہ اس فرقہ نے، فرقہ ضالہ اہل حدیث نے جمہور امت کے خلاف ہر اس قول کو اپنایا جس کی کوئی نہ کوئی معمولی سی سند مل گئی۔ مخالفت میں یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس قول کی فنی حیثیت کیا ہے اور یہ حدیث کس معیار کی ہے، یہاں پر نہیں دیکھتے۔ اپنے لیے ضعیف سے ضعیف روایت کو لے لیں گے اور اہل سنت کے معتقدات کے خلاف ان تمام امور کا انکار کر دیتے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ ان کا مشغلہ ہے۔ مسئلہ یزید میں امت مسلمہ متفق ہے کہ یزید کم سے کم فاسق و فاجر ہے اور اس پر لعنت کرنا جائز ہے، لیکن اس کے خلاف کچھ غیر ثابت شدہ اقوال کی بنیاد پر ان اہل حدیثوں نے اپنا مسلک یہ بنایا کہ یزید کو جنتی کہا جائے، اور دلیل میں بخاری کی حدیث پیش کی جو صحیح بخاری کے کتاب بدء الوحی میں ہے۔ رسول کریم کا فرمان ہے، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم۔ اس حدیث میں نہ تو یزید کا نام ہے، نہ کوئی صراحت ہے، اشارہ بھی نہیں ہے۔ سرور کائنات نے یہ فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر یعنی قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ مغفور ہے۔ آج کے زمانے میں اس شہر کو آپ استنبول کہہ سکتے ہیں، تاریخ میں جو ترکی کا ایک حصہ ہے اسے استنبول کہا جاتا ہے۔ تو مدینہ قیصر پر حملہ کرنے والے لشکر کی جو بشارت حدیث شریف میں ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یزید شریک تھا اور پہلے لشکر میں شریک تھا، اس لیے یزید کی مغفرت ہے اور اس پر لعنت کرنا درست نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ حفاظ کہتے ہیں لوگ جو کچھ کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فرقہ اہل حدیث کو اصول حدیث اور رجال سے کچھ واقفیت ہوتی تو یہ لوگ یہاں پر یہ قول نہیں کرتے، کیونکہ بخاری شریف میں یہ حدیث جن سندوں سے مروی ہے ان سند کے تمام رجال ناسبی ہیں، اکثر کا تعلق بلکہ کل کا تعلق شام اور دمشق کے علاقے سے ہیں، اور ناسبی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت کے گستاخ ہوں۔ اولاً تو حدیث کی سند پر بحث کی جائے تو یہ بالفرض، چلیے صحیح بخاری میں ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حدیث اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر ہے بھی، تو کیا اس کے مصداق واقعی یزید ہے یا یزید نہیں ہے؟ زبردستی گھسیڑنا یہ انصاف علم نہیں ہے، انصاف تحقیق نہیں ہے، یہ ایک جہالت بھی ہے
اور بددیانتی بھی ہے جن کے شکار یہ لوگ ہیں. اور حیرت ہے ہمارے کچھ اہل سنت جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان لوگوں کے ان بکواس میں چلے آتے ہیں اور یہاں پر اہل حدیث کو کہتے ہیں دیکھیے بخاری پیش کر رہے ہیں بخاری. حالانکہ صحیح فرمایا ہمارے کسی عالم نے بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری کو آتا ہے بخاری اس کو بخاری نہیں آتی. یہاں پر یہی ہے. اب دیکھیے ذرا فنی حیثیت سے ہم اس پر اصولی بحث کرتے ہیں کہ کیا واقعی مدینہ قیصر پر پہلا حملہ جو ہوا تھا اس میں یزید تھا یا نہیں. اس کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شہر پر 5 حملے ہوئے اور 4 حملوں میں خود یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے. جس یزید بھی شریک تھا لیکن 5 حملوں میں سے آخری حملے میں یزید تھا, اول جیش میں نہیں. اول جیش میں نہیں. 5 حملے ہوئے اور 33 ہجری سے حملہ کا آغاز ہوتا ہے. البدایہ والنہایہ, اس کے بعد تاریخ طبری کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ 33 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے حملہ کیا تھا. صریح روایت ہے البدایہ والنہایہ. تو تاریخی اعتبار سے 33 ہجری میں پہلا حملہ ہوا. ان لوگوں کے لیے مغفرت کی بشارت ہے اور اس میں حضرت امیر معاویہ تھے, الحمدللہ وہ جنتی ہے. پھر اس میں جس وقت پہلا حملہ ہوا تھا مدینہ قیصر پر اس وقت یزید کی عمر 6 سال تھی. یزید اس حملے میں تھا جو 52 ہجری میں یا 51 ہجری میں حملہ ہوا تھا. اس میں میزبان مصطفیٰ حضرت ابو ایوب انصاری تھے اور ان کی وہیں پر وفات ہوئی. اس جنگ میں یزید تھا. تو بشارت جو مغفرت کی بشارت ہے اس میں یزید شامل ہی نہیں ہوا کہ اول لشکر میں ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے تاریخ دمشق میں ابو عمران کی روایت ہے غزونا القسطنطنیہ وعلی الجماعت عبد الرحمن بن خالد ابن الولید. ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور ہماری جماعت کا جو امیر تھا ایک حصے کا ایک جماعت کا وہ خالد بن ولید کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن تھے اس جنگ میں. یہ غالباً دوسری یا تیسری ہو سکتی ہے یا پہلی بھی ہو سکتی ہے اس میں. تو البدایہ والنہایہ میں کیا ہوا کہ 33 ہجری میں جو حملہ ہوا اس میں حضرت امیر معاویہ امیر لشکر تھے. اور اس کے بعد والے میں جو تاریخ دمشق میں ہے پھر تاریخ طبرانی میں جو ہے اور اس کے بعد علامہ ذہبی نے بھی اس کو لکھا کہ اس وقت یزید کی عمر بھی کم تھی. خود علامہ ابن کثیر نے اس کی وضاحت فرما دی ہے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اول جیش سے مراد یزید ہے؟ یہ علمی خیانت ہے. ٹھیک ہے بعض علماء نے لکھا اس کو شامل کیا ہے لیکن یہ غلط ہے. ایک ضعیف قول کو لوگوں نے لیا اور مشہور ہوتا چلا گیا وہ قول. علامہ شامی نے اس کو لکھا ہے کہ کبھی کبھی کتب فقہ میں بھی کوئی ایک مسئلہ ملا اور اس کو لوگ نقل کرتے چلے گئے, 20 کتاب میں نقل کر دیا. تو تحقیق کے لیے کافی نہیں کہ ایسے ضعیف قول کو لیا جائے اور کہ 20 کتابوں میں ہے. یہ تحقیق کے معیار کے خلاف ہے. تاریخی طور پر اس پہلے لشکر میں یزید نہیں تھا اور علی سبیل تنزل مانتے کہ یزید تھا اس میں. اور حدیث کے الفاظ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم, پہلا میری امت کا وہ لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا ان سب کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے, سب بخشے بخشائے ہیں. یہ قول مطلق نہیں ہے, یہ مشروط قول ہے. جی حیرت ہے کہ فرقہ اہل حدیث بھی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتح الباری کو مانتے ہیں جو بخاری کی معیاری شرح ہے. بخاری کی معیاری شرح عمدۃ القاری بھی ہے, یہ فتح الباری اوپر رکھی ہوئی ہے. فتح الباری میں اس حدیث کے ماتحت کیا لکھا ہوا ہے وہ الفاظ میں نے نقل کیا ہے. الفاظ سنیں. لکھتے ہیں فتح الباری اور عمدۃ القاری کی روایت کا یہ الفاظ کا یہ مجموعہ ہے لا یختلف اہل العلم ان قولہ مغفور لہم مشروط. اہل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سرور کائنات کا جو قول ہے مغفور لہم یہ مشروط ہے, بلا شرط نہیں ہے, یہ مشروط ہے. بأن يكون من اہل المغفرة حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم. اگر کوئی اس جنگ میں شرکت کے بعد مرتد ارتداد کا شکار ہو گیا تو
کیا لکھتے ہیں یہ ہمارے ائمہ حدیث کہہ رہے کہ وہ اس عموم میں داخل نہیں ہے، یہ حدیث عام ہے، اگر کوئی مرتد ہو گیا تو کیسے اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ بڑے بڑے گناہ جرائم کی مرتکب ہوا کیسے اس میں شامل ہوگا وہ؟ پھر کیا لکھتے ہیں فدل علی ان المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرت فی ہے منہم، کہہ رہے کہ شرط المغفرت، جو مغفرت کی شرط ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر شرطیں پائی جاتی ہیں، وہ مرتد نہیں ہوا ہو، کبیرہ پر مصر نہیں ہو، کبیرہ در کبیرہ کرتا نہیں ہو۔ یہ ائمہ حدیث نے اس حدیث کی شرح کی کہ حدیث اپنے عموم پر ہے تو اس عموم میں مشروط ہے، شرط ہے اس میں، اور جب شرط ہی نہیں اذا فات شرط فات المشروط۔ یزید کے بارے میں تمام ائمہ جرح و تعدیل، تمام اصحاب سیر، تمام فقہ متفق ہے کہ اس سے 3 بڑے جرائم ہوئے۔ کتنے بڑے جرائم ہوئے؟ 3 بہت بڑے جرائم ہوئے۔ پہلا جرم یزید کا یہ تھا کہ اس نے اہل بیت اطہار امام حسین علی جدہ علیہ السلام اور ان کے پیاروں کو کربلا میں بدعتی کے ساتھ شہید کروایا، یہ پہلا جرم۔ دوسرا کیا ہے؟ مدینہ شریف پر حملہ کروایا، ہاں مسجد نبی میں گھوڑے دوڑتے رہے، لید سے آلودہ کر دیا مسجد نبی کو، حضرت سیدنا مسیب کی روایت ہے 3 دن تک مسجد نبی میں اذان تک نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ابن مسیب کی روایت ہے کہ روزہ اطہر سے اذان کی آواز آتی اور ہم نماز پڑھتے تھے، اللہ، اس کو واقعی ہور کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مکہ معظمہ پر حملہ کروایا اور غلاف کعبہ چلا، وہ میڈھا جو ہے اسماعیل کے لیے، اسماعیل کی جگہ پر پیش ہوا تھا، اس کی سینگ وہاں پر تبرکات کے طور پر محفوظ تھے، وہ سب جل کر کے خاکستر ہو گئے۔ یہی تک نہیں، البدایہ والنہایہ اور دیگر تاریخ کے مطابق 900 کسی میں 700 عورتیں ان دنوں حرم شریف کی عورتیں، تابعیات یا تبع تابعین، ان کی بہن بیٹیاں، یعنی یہ لوگ کسی میں 700 کسی میں 900 عورتیں بغیر شوہر کے حاملہ ہوئی، اور یزید نے اپنے لشکر کو یہ تاکید کیا کہ تمہارے لیے عورتیں مباح ہیں، اور انہوں نے زنا کیا ان عورتوں کے ساتھ، مسلمان عورتوں کے ساتھ جو کلمہ پڑھنے والی تابعین کی یا صحابی کی بیٹیاں رہی ہوں گی۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، مدینہ شریف پر حملہ، مکہ شریف پر حملہ، وہاں کی عورتوں کے ساتھ زنا کا حکم دینا، اور کربلا کا جو سانحہ پیش آیا۔ تو اس حدیث کے بعد بالفرض مانتے ہیں کہ یزید اس وقت 25 سال کا تھا یا 26 سال کا رہا ہوگا جب قسم دنیا پر حملہ ہوا، تو آخری حملے میں یزید شریک تھا یا پہلے میں بھی مانتے ہیں اگر شریک تھا تو اس کے بعد یہ جرائم جو ہوئے، یہاں تک کہ امام مالک کے مذہب کے مطابق یا غالباً امام احمد بن حنبل کے مسلک کے مطابق یزید پر تو کفر کا اطلاق ہے۔ یہی تک نہیں، اسی تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی کا لکھتے ہیں کہ اموی خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ان کے بارگاہ میں کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا، آپ نے کیسے 20 کوڑے مارو جی۔ تو اتنے بڑے جرائم کے بعد یزید کو مغفرت ماننا بس ایک ضعیف سے ضعیف قول لے کر کے، جبکہ یزید کا نام بھی نہیں ہے، بس ایک اشارہ ہے، اور بالفرض یہی معاملہ ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر یزید جنتی ہے۔ ان جوابات کے باوجود اور جواب ان اہل حدیث کو سننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کیا اگر کسی کے بارے میں حدیث میں اس طرح کے الفاظ آئے ہوں تو اس کو ایسا کہا جا سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے؟ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کتاب الایمان میں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کے مہینے میں قیام کرے، شب میں تراویح پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، مغفور ہے وہ بھی۔ تو کیا بڑے سے بڑے فساق و فجار شرابی تراویح پڑھ لے اسے آپ جنتی کہیں گے؟ جب آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں تو یزید کو کیسے کہا جائے گا؟ اگر کوئی صرف تراویح پڑھنے کی بنیاد پر جنتی نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ سارے محلے کے لوگ جنتی ہیں، صاحب حیرت ہے ان لوگوں پر کہ اہل سنت اگر قبر کی زیارت کے لیے چلے آتے مشرک، توسل کرے تو مشرک، شرک کے فتوے لگائے، اور یہاں پر دیکھیں کتنی وسعت دے رہے ہیں، سارے فتوے بھول گئے، سارے اصول کو بھول گئے لوگ۔ یہ تو فرقہ اہل حدیث کی یہ بددیانتی اور کم علمی، کم ظرفی اور علم رجال سے دوری کی یہ دلیل ہے۔ میں اس طرح کی اگر قسط تیار کروں تو درجنوں احادیث ایسی ہیں جو ضعیف نہیں بلکہ سخت ضعیف ہیں، جن پر ان کا عمل ہے، اور صحیح احادیث کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے۔ ائمہ دین کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، بخاری کی شرط پر ہے، امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح ہے، اور یہ کہتے ہیں ضعیف ہے۔ ایسے یہ لوگ ہیں، اسی لیے معیار ہمارے لیے امام ترمذی ہے، امام بخاری ہے، امام ابو داؤد نسائی ہے، یہ لوگ معیار ہے ہمارے لیے۔
البانی جیسے لوگ نہیں معیار ہیں. آج کی یہ بکے ہوئے اہل حدیث یہ معیار ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ریال پر بکنے والے لوگ ہیں. مگر اس حدیث کا کیا جواب ہوگا کہ کوئی رمضان میں تراویح پڑھے تو جنتی ہو گیا؟ ایک عام ہے، بس قیام کیا، من قام رمضانہ، من قام رمضانہ، قیام کیا، ایک رات بھی قیام کرے جنتی ہو گیا، وہ مغفور ہے. یا جاہل ہے، جاہل کا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. خود وہ جو ایک دن تراویح پڑھ لے یا پورے رمضان پڑھ لے اپنے آپ کو اس حدیث کی بنیاد پر جنتی نہیں کہے گا. اسی بخاری مسلم میں حدیث ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کے مہینے میں دن میں روزہ رکھے اخلاص کے ساتھ وہ جنتی ہے. کیا مغفور ہے، سارے گناہ اس کے بخش دیے گئے. کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں کہہ سکتے. ایک روزہ رکھا اب وہ کہیں میں جنتی ہوں آج کے بعد، یزید جنتی ہو سکتا تھا، یہ کیوں نہیں؟ شرابی کبابی مجرم کہا جائے. بلکہ ترمذی کی حدیث میں تو یہ بھی ہے اور بخاری میں اس طرح کی روایت ملتی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ جنتی ہو گیا. بھلے کبھی مندر میں گیا کشکر گوایا اور کیا کیا زیادتیاں کی، زنا کیا، چوری کیا، جنتی ہو جائے گا، وہ داخل ہو جائے گا. یہاں ڈائریکٹ ہے دخل الجنہ، جو کلمہ پڑھا دخل الجنہ. کہہ سکتے جنتی ہے؟ نہیں، یہ جہالت ہے. کیا یہ جہالت ہے. بلکہ ایک اور روایت ہے سنن ترمذی میں، وہ کیا ہے ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا. دو مسلمان مسافہ کرتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. کوئی مسافہ کر لیا آپس میں، ہو گیا جنتی؟ کسی سے مسافہ کر لیجیے، جنتی کیسے ہو جائے گا؟ شرط ہے. جب شرط پائی جائے گی، اب مطلب کیا ان حدیث کا کہ ان امور کے انجام دینے کے بعد اگر واقعی وہ متقی پرہیزگار بن گیا، اس سے کوئی ایسے جرم ثابت نہ ہوئے تو آپ کہتے ہیں اس کی مغفرت ہے. یزید سے ایسا نہیں ہے. اس بالفرض آخری جنگ میں شریک بھی تھا یزید، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے کتنے بڑے بڑے اس کے جرائم واقع ہیں اس سے. اس لیے یہ کہنا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، یہاں پر شرط ہی نہیں پائی جا رہی. یہ حدیث مشروط ہے. اور میں نے پہلی بات کیا کہی کہ اس حدیث کے تمام رجال ناسبی ہے یا ناسبیت زدہ ہے. تمام رجال کل بخاری کے. حیرت کیا بخاری میں ضعیف روایت نہیں ہے؟ امام رسول فاضل بریلوی نے 20 کے نام بتائے صحیح ان میں، اور جب میں نے تحقیق کی تو 100 سے زائد ہو رہے ہیں الحمدللہ. میں نے اعلیٰ حد کے اس تحقیق پر اپنی ذرا تھوڑی سی محنت کی تو 100 سے زائد نام ایسے ملتے ہیں جن کو ضعیف کہہ سکتے ہیں آپ. کوئی ناسبی ہے، کوئی قدری ہے، کوئی جبری ہے، کوئی سخت رافضی تک کا نام آیا ہے. اہل تشیع تو ہے ہی، رافض تک کا نام آیا ہے بخاری کے رجال میں. تو آپ اہل سنت کے معتقدات کے خلاف معمولی سی ذوق مل جائے تو رد کر دیتے ہیں، اور آپ ایسے حدیث کو معیار بناتے ہیں جس میں اتنی خامیاں ہیں، اتنی غلطیاں ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ بناتے ہیں کہ جنتی ہے. یہ دوغلی پالیسی، یہ ایمان اس کا نام نہیں ہے. اس کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان تو یہ ہے کہ ایک دھاری تلوار رکھو، تحقیق کے سامنے میں کوئی بھی آئے اسے کاٹو. ائمہ حدیث کے اصول کے خلاف ان لوگوں نے کام کیا. اسی لیے میری پوری اس بحث کا، ہماری بحث کا خلاصہ کیا ہوا کہ یزید ہرگز قابل مغفرت نہیں ہے. کہ اول تو پہلی جنگ میں شریک نہیں تھا، اول و جیش میں یزید کی شرکت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت 6 سال اس کی عمر تھی پہلے لشکر میں. ہاں یزید کے والد کے لیے ہے. ہم بھی کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ جنتی ہیں، الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ جنتی ہے بالکل، اس میں بے شک نہیں، ان کے بارے میں کوئی کلام نہیں. لیکن یزید، اتنی بڑی جرت کی بات کرنا، کسی امام سے تسامح ہوا کسی عالم سے تو اس کو لے کر دلیل بنا دیا کہ فلاں امام نے کہا ہے. نہیں، اس امام کا وہ قول یہاں پر رد کیا جائے گا. کیوں؟ یزید کے جرائم ان تمام بالفرض اس جنگ میں وہ شریک بھی تھا اول جیش میں، تو اس کے بعد کے جتنے بڑے بڑے بھیانک جرائم ہیں ان جرائم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر یہی بات ہے تو ہم نے جو احادیث پیش کی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پتہ کیا چلا کہ یزید کو جنتی کہنا یا قابل مغفرت شمار کرنا یہ اہل سنت والجماعت کے معتقدات کے خلاف ہے. ائمہ اربعہ میں سے سب سے اہم قول ہمارا ہے کہ توقف کیا جائے اور اس کے نام کے ساتھ لعنت بھی آ جائے. اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.